دیکھیں، میری جو 2 آڈیوز انٹرنیشنل اسکالرز گروپ میں گئی ہیں حنیف قریشی کے حوالے سے، ان کا مقصد حنیف قریشی کا دفاع نہیں تھا، بلکہ اپنے ان علماء جو حنیف قریشی کا رد کرنے میں پیش ہیں، ذہن اس طرف لانا تھا کہ اگر ہم کسی کا رد کرتے ہوئے کوئی کمزور بات کریں گے نا، تو بجائے عوام کو اس سے متنفر کریں، ہم الٹا عوام کی ہمدردیاں اس کو دیں گے۔ اب جیسے حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، اس نے واضح طور پر اس کی تردید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ میری مراد عمرو بن سعد تھا۔ عمرو بن العاص کی صحابیت میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے، اور اس کی تقریر اصل اگر بغور دیکھی جائے، سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ عمرو بن العاص کا ذکر بنتا بھی نہیں تھا۔ تو جب ہم ایسی بات جو بائی مسٹیک اس سے ہوئی اور جس پہ اس کا رجوع موجود ہے، پھر بھی اس کے خلاف تقریریں کریں گے نا، تو عوام ہے، وہ ہمیں مخلص نہیں سمجھے گی، وہ ہمیں خیر خواہ نہیں سمجھے گی، وہ ہمیں لائٹ لے گی، ہمیں ہلکے میں لے گی، اور الٹا ہم سے بدگمان ہوگی کہ ایک بندے پہ خواہ مخواہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو میری اس تقریر کو بعض لوگوں نے غلط رنگ دے دیا اور مجھے جناب حنیف قریشی کا مرید اور حنیف قریشی کو میں مرشد مانتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بدنام زمانہ جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی میں جو مشہور ہے، اس بدبخت کو میرا مرشد کہہ رہے ہیں۔ چلے حنیف قریشی کا معاملہ تو اس کے ساتھ ہے، بھی میرے اعتقاد میں، میرے عقائد میں ان کو کیا خرابی نظر آ گئی؟ کیا معاذ اللہ یہ مجھے بھی گستاخ صحابہ سمجھ رہے ہیں؟ کس بنا پہ اس کو میرا مرشد کہہ دیا؟ تو یہ ہے ان کی ناانصافیاں، یہ ان کی مطلب غلو بازیاں ہیں، یہ ان کی دوسرے لفظوں میں حماقتیں ہیں کہ ان کو کسی کا رد بھی نہیں کرنا آتا، اور جناب وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں مناظر اسلام بن کر سوشل میڈیا پر، اور الٹا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کسی کا رد کرنے لگے ہیں تو کوئی ویلڈ پوائنٹ اٹھائیں، کوئی واقعی اس میں جو کمزوری ہے اس پہ بات کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس بندے سے بچو۔ اور اگر اس طرح کی کمزور دلیلیں بنا کر کسی کے خلاف بھی بولو گے تو آپ اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ میرا پوائنٹ تھا اور ہے، اور اس پہ میں قائم ہوں۔ باقی میرا حنیف قریشی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ذاتی طور پہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھے بات کو؟ بعض باتیں اس کی ہیں جس سے اس نے رجوع کیا، مگر بعض خرابیاں اس میں واقعتاً موجود ہیں جس کی بنا پر اس کو اچھا بندہ میں تصور نہیں کرتا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی میرے خلاف بک بک کرتا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی میرے خلاف بولنا ہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ سمجھے بات کو؟ وہ اپنا انجام خود دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا تو ایک مخلصانہ مشورہ ہے، بطور خیرخواہی ہے کہ بھئی آپ دشمن سے دشمنی بھی کرو تو کوئی اصول ہونا چاہیے، کوئی قاعدہ ہونا چاہیے۔ سمجھے بات کو؟
غلط باتیں، جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں بنا کر کسی کو ذلیل کرنا، اس میں بندہ خود ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، مسلکی حقہ اہل سنت و جماعت پہ قائم و دام رکھے، مسلکی اعلیٰ حضرت پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ موت دے اور اسی پہ ہمارا حشر ہو۔ بد مذہبوں سے ہمیں بچائے، گمراہوں سے ہمیں بچائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے گستاخوں سے ہمیں بچائے، اسی طرح اہل بیت پاک کے گستاخوں سے بھی ہمیں بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خیر خواہ اہل سنت شاہد بریلوی یو کے۔